نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وأهل بيت كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شکر عظیم اس رب کا کہ جس نے ہمیں یہ ماہ مبارکہ عطا کیا اور اس کے ساتھ ہمیں اس بات کی توفیق بھی عطا کی کہ ہم روزے رکھ سکیں اور اپنی عبادات کے شوق کو اور ذوق کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس پر ہم جتنا بھی رب کریم کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور بے حد و حساب درود و سلام اس پیاری ہستی پر کہ جس پر ملائکہ بھی حاضری ان کے روضے پر دیکھ کر خود کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پیارے ماہ مبارکہ کو جو اس نے عطا کیا اور اس کے حکم سے ہم یہاں آج کے دن روزے دار بنے بیٹھے ہیں، اللہ پاک اس کرم کے بدلے میں ہم پر اتنا احسان اور فرما دیں کہ ہمیں ایسے روزے دار بنا دیں جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، جن کا ہر لمحہ اس کی رضا پر اور اس کی محبت میں اور اس کے محبوب کی محبت میں گزرتا ہے۔ ہمیں ویسا روزے دار بنا دے، کیونکہ چاہت رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر چاہت ہوتی ہے، یہ چاہت ورڈ ایسا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس کو دیکھیں کہ جو بھی ہمارے دل میں جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی چاہت ہوتی ہے تو پھر ہی اس کے بعد کوشش شروع ہوتی ہے، اور پھر اسی کے بعد وہ اللہ کے اذن سے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو آج وہی چاہت کے لفظ کو میں یہ اس سینس میں لینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم نے کبھی یہ چاہت کی کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں؟ یہ چاہت کیا ہمارے اندر ہے؟ اگر ہے تو وہ کیسی ہے؟ اور اگر ہے تو یہ چاہت ایسی کیوں ہے کہ یہ ممکن نہ ہوئی؟ میرا گمان ہے کہ بہت سے لوگوں کو شاید زندگی میں جو مجھے سن رہے ہیں ان کو دیدار بھی ہوا ہو، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہو، لیکن جن کو نہیں ہوئی آج میں ان سے مخاطب ہوں اور ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ ایسی چیز جس کی بھی ہم چاہت کریں اور لگن سے کریں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ اچھی ہو، پسندیدہ ہو، تو اس کا ہو جانا ناممکنات میں سے بہت کم ہوتا ہے۔ تو ایسا کیا ہے کہ اگر ہم نے یا تو ہم نے چاہت کی نہیں ہوگی، اور اگر کی ہے تو پھر سچی چاہت نہیں ہوگی کہ اس پر ہم ڈٹ جائیں، اس پر لگن سے لگ جائیں، یا فقط دعا کی حد تک ہم نے اس کو رکھا ہوگا، اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو ایسے ہی دعا کے اندر ایک روٹین میں کہہ دیتے ہوں گے کہ مولا ہمیں اپنے محبوب کا دیدار عطا کر دے۔ اب یہ بات کیونکہ اتنا سرسری سے کی جانے والی نہیں ہے، کیونکہ اس دیدار کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کی رات بنائی، اس رات سرکار کو اپنے دیدار کے لیے بلایا، اور پھر حضرت موسیٰ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو دیکھ کر کہا، موسیٰ تم نے میرے محبوب کی آنکھوں میں جو جھلک دیکھی، اس کے چہرے کو دیکھ کر جو تسلی ہوئی، گویا تم نے میرا دیدار کر لیا۔ یہ قصہ مختصر، اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہو وہ مجھ سے ضرور پوچھ سکتا ہے، اور میں اس کو واضح طور پہ پھر آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گی۔ اب بات کیونکہ اس نشست میں ہو رہی ہے دیدار کی چاہت کی، تو میں اپنا فوکس اسی بات پر کرتی ہوں، لیکن آپ کو دعوت ہے اگر کچھ بھی چیز آپ کو لگے کہ اس میں کوئی مبہم ہے، کوئی چیز جو ہے وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تو آپ مجھ سے ضرور بات کر سکتے ہیں۔ تو ساتھیو، آج بات ہو رہی ہے سرکار کی چاہت رکھنے کی، ان کی دیدار کی چاہت کی، ان کے قرب کی چاہت کی، ان کے ہر وقت ان کی نظروں میں آنے کی چاہت کی۔ تو کیا ہم میں وہ چاہت ہے یا ہم نے وہ چاہت کی ہی نہیں جیسا اس کا حق ہونا چاہیے تھا؟ یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اور میرے اپنے
حلقہ احباب میں آپ لوگوں میں سے ہی بہت سے لوگ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں کیسے سرکار کا دیدار ہو سکتا ہے۔ یہ اگر وہ عاجزی سے، انکساری سے یہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں ان سے یہ سوال کروں گی کہ بھئی گناہ گاروں کے لیے ہی تو طلب رکھی گئی ہے کہ گناہ گار ہیں تو طلب کریں، ورنہ نیکوکاروں کو تو وہ خود آ کر دیدار دیا کرتے ہیں، وہ خود آ کر ان کو دیدار کروا دیا کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو ہم اگر سوچیں تو کیا ہم نے سچے دل سے، اس لگن سے، اس توجہ کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ان کا دیدار کریں؟ اور اگر سوچا ہے تو یہ ممکن کیوں نہ ہوا؟ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ایسے ہی کسی ایک بزرگ کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور انہوں نے بڑی چاہت ظاہر کی کہ حضرت کہ میں جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کبھی تم نے اس کے لیے بہت کوشش، محبت اور لگن ظاہر کی ہے اللہ کے سامنے؟ اس نے کہا جی میں جب دعا کرتا ہوں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے اپنے محبوب کا دیدار دے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ کل تم میری طرف شام کا کھانا میرے گھر کھاؤ گے؟ وہ بہت خوش ہوا کہ ایک نیک بزرگ نے مجھے اپنے گھر کھانے پر بلایا ہے تو میں وہاں جا کر کھانا کھاؤں گا۔ اور جب کھانا ان کے آگے آیا تو کھانا بہت زیادہ سپائسی تھا، بہت مرچیں مسالے والا تھا۔ اب وہ منہ میں جیسے ہی اس نے نوالا ڈالا، اس نے حضرت کی طرف دیکھا، لیکن ان کو لاپرواہ پایا کہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید اب میرا یہ امتحان ہے، کیا بات ہے۔ انہوں نے وہ تھوڑا بہت جتنا کھا سکے اتنا سپائسی کھانا کھایا۔ اب یہ بھی وہاں کرنی تھی کہ وہاں پانی موجود نہیں تھا، کھانے کے ساتھ پانی نہیں رکھا گیا تھا۔ جب انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ پانی کی تلاش میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، آج کی جو دعوت ہے اس میں پانی نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے کھانے کی دعوت ہے۔ اب انہوں نے، کیونکہ ایک بزرگ کی دعوت پہ وہ آئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے جتنا کھا سکے وہ کھایا، اور اس کے بعد جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو اس بزرگ نے ان کو روکا اور پوچھا کیا واقعی تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتے ہو؟ تو اس نے بلا جھجک کہا کہ حضرت میں واقعی آپ سے اسی لیے آیا تھا اور میں یہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ اب تم نے جا کر گھر میں بھی پانی نہیں پینا، سونے تک تم نے پانی نہیں پینا۔ وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ شاید وظیفہ ہے، کوئی نسخہ ہے جس کے بعد مجھے دیدار ہوگا۔ اب اس نے گھر جا کر بھئی پانی نہیں پیا، اسی تڑپ میں، اسی پانی کا جو اس کے اندر تھا اس میں سو گیا۔ اب رات کو خواب بھی دیکھا، اور صبح جب حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے کوئی خواب دیکھا؟ تو کہنے لگا یا حضرت جی میں نے خواب دیکھا۔ تو فرمایا کیا دیکھا خواب میں؟ کہا میں نے خواب میں بڑی نہریں دیکھی، چشمے دیکھے، بڑا صاف پانی بھی دیکھا، میں نے بڑے بڑے نظارے کیے۔ اپنی طرح وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اس طرح سے پانی دیکھا، میں نے چشمے دیکھے، بڑے حسین و جمیل چشمے تھے، ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے۔ اب حضرت نے یہاں کہا کہ ہاں اب دیکھو تم نے سونے سے پہلے تمہیں پانی کی طلب تھی، اور طلب کی شدت کس قدر تھی کہ تمہیں کھانے کے ساتھ بھی پانی نہ ملا، جبکہ کھانا اتنا زیادہ مسالے دار تھا۔ پھر تمہیں اس کھانے کے بعد پانی کی بہت طلب تھی، تمہیں نہیں دیا گیا، سونے تک بھی تمہیں پانی کا قطرہ پینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو سوچو تمہارے اندر کتنی تڑپ بڑھ چکی تھی پانی کی، یعنی کہ تمہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ہو جائے، مجھے پانی مل جائے۔ تو اس تڑپ نے جب تم سو بھی گئے تو تم جب اپنی اس وہم و گمان سے بھی نکل کے اپنے نیند میں چلے گئے تو پھر بھی تمہارے اندر وہ پانی کی تڑپ کی وجہ سے تمہیں خواب میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا۔ اور ایسا ہی اگر ہم عشق مصطفیٰ کی یہ تڑپ اپنے اندر کر لیں، یہ لگن اپنے اندر کر لیں، یہ اپنے اندر تمنا کر کے اتنی تڑپ کر لیں کہ ہر چیز پر وہ حاوی ہو جائے، تو کیا پھر اس رات دیدار مصطفیٰ نہ ہوگا؟ ارے رات تو بڑی دور ہے، اسی لمحے دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ تو قصہ مختصر آپ سے بات یہی کروں گی کہ تڑپ، لگن اور محبت کی کمی ہے، اور یہ مختلف وجوہات ہیں۔ بعض دفعہ ہم صرف اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ ارے اگر صرف نیکوکاروں کے لیے دیدار ہوتا تو اللہ رب العزت نے ہر آنکھ کو نور سے پیدا نہ کیا ہوتا۔ آج کافر کی آنکھ بھی نور سے بنائی گئی ہے، مسلمان کی آنکھ بھی نور سے بنائی گئی ہے۔ اللہ کا آنکھ کو نور سے تخلیق کرنا اسی وجہ سے تھا کہ اس نور سے جو بھی اس نور کو دیکھنا چاہے تو نور ہی نور کو دیکھ سکتا ہے۔
تو جب اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو یہ آنکھ ایک نور عطا کر دیا اس نور کو دیکھنے کے لیے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے کے لیے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ ہم نے صرف فرار کے راستے ڈھونڈے ہیں۔ اگر ہم سچے گناہ گار خود کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم بہت گناہ گار ہیں، اگر گناہ گار سمجھے تو ہمیں تو ہر لمحہ ان کے قرب میں محسوس کر کے رونا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے لیے شفاعت فرما دیں، ہم سے محبت کر لیں، ہمیں گناہوں سے بچا لیں۔ ہمیں تو ہر وقت آنسوں میں لپٹے ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ تو آج کی نشست میں میں یہی شوق اور ذوق دوں گی کہ رمضان المبارک کے اس پیارے لمحات میں جب شیطان بھی جکڑے جا چکی ہیں، جب عبادات کا رجحان بہت زیادہ ہے، جب ہر لمحہ تراویح، تسبیحات اور مختلف اذکار میں ہمیں اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس تڑپ کو بڑھا کر ہم دیدار مصطفیٰ تک پہنچ جائیں۔ یہ راستہ تھا جو میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب اس پر جو چلے گا، جتنی لگن سے چلے گا، جتنے اپنے انہماک سے چلے گا، وہ اتنا پا لے گا۔ وہ چاہے گا تو جاگتی آنکھوں سے دیکھ لے گا، وہ چاہے گا تو سوئی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ چاہے گا تو اس تڑپ کا پورا سال محسوس کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچے اور پکے مومن بن کر صحیح اور اچھے طرح سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں سچی لگن کے ساتھ ان کے دیدار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔